اے اللہ، مجھے اس مہینے میں ان چیزوں سے نزدیک کر دے جو تیری خوشی کا سبب بنتی ہیں، اور اپنے غصے اور عذاب سے مجھے دور کر دے۔ مجھے اپنے قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا مولانا المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے ماہ مبارک رمضان کی دوسری دعا ملاحظہ فرمائی، اس میں ہم اپنے پروردگار سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار اپنی رضا سے ہمیں قریب کر دے اور ہمیں اپنے غضب سے دور رکھ۔ پروردگار کے سامنے جو ہم نے یہ دعا کی ہے، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی منزل ہے کہ جہاں پر ہم رضا پروردگار چاہ رہے ہیں، اور یہ رضا سے مراد کیا ہے پروردگار کی۔ جیسا کہ قرآن کریم نے اس سلسلے میں بیان کیا ہے کہ پروردگار کی رضا سب سے بڑی چیز ہے کہ جو اس دنیا میں ہے، اس رضا پروردگار سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیسے ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہے کہ نہیں۔ روایات اور احادیث میں اس چیز کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور بیان کیا ہے کہ کس طرح سے تم یہ سمجھ سکتے ہو کہ پروردگار تم سے راضی ہے۔ احادیث میں بیان کیا گیا کہ جب تمہیں یہ دیکھنا ہو کہ پروردگار تم سے راضی ہے کہ نہیں، تم دیکھو کہ تم اپنے پروردگار سے راضی ہو کہ نہیں۔ یعنی ہماری زندگی میں، ہمارے زندگی کے اطراف میں، گرد و پیش میں بہت سارے ایسے حالات پیش آتے ہیں جب کسی انسان کے ساتھ پروردگار کوئی امتحان لیتا ہے، اسے مبتلا کرتا ہے، کسی مشکل میں مبتلا کرتا ہے، اس سے کوئی چیز دے کر اس سے لے لیتا ہے، کسی نعمت کو چھین لیتا ہے۔ ایسی منزل پر کیا یہ تمہارا ذہن اس بات پر تم اپنے آپ کو پاتے ہو کہ نہیں پاتے ہو؟ کیا تمہارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے کہ پروردگار میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ فلاں بھی تو تھا، کبھی پروردگار نے تمہیں مریض کر دیا بیماری کے ساتھ۔ کیا تم کبھی یہ سوچتے ہو کہ پروردگار جو کچھ ہے بہت اچھا ہے، تو نے کیا ہے، تو میرا رب ہے، تو جانتا ہے؟ یا کبھی کبھی خیال یہ بھی آتا ہے کہ پروردگار میں ہی ایسا تھا کہ بیمار ہونا تھا، میرے ہی ساتھ ایسا ہونا تھا، میرے ہی خاندان میں ایسا ہونا تھا، میرے ہی بزنس کے ساتھ ایسا ہونا تھا، میرے ہی کاروبار کے ساتھ ایسا ہونا تھا۔ یہ ساری چیزیں یہ اس چیز کو بتاتی ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں بظاہر چاہیں جتنا بھی کہیں کہ جو کچھ ہے بس اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن حقیقت میں انسان اپنے رب سے راضی نہیں ہے۔ تو یہ حدیث اور روایت کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ رضا پروردگار وہاں پر ہے کہ جہاں انسان کا دل اپنے پروردگار سے مطمئن ہے۔ جتنا جتنا تمہارا دل اپنے پروردگار سے مطمئن ہوگا، اتنا اتنا تمہارا رب تم سے راضی ہوگا۔ یہ ایک منزل رضا پروردگار کی ہے۔ ہم جب اس دعا میں پروردگار سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ پروردگار اپنی رضا سے قریب کر دے، تو اب سوال یہ ہے کہ قرب الہی کیا ہے؟ یعنی یہ کوئی فاصلہ ہے جو ہم طے کر رہے ہیں، جو ایک منزل سے دوسری منزل تک جا رہے ہیں، میلوں کا فاصلہ ہے، کوسوں کا فاصلہ ہے، کلومیٹرز ہم طے کر لیتے ہیں، 1000 2000 جتنا بھی ہم اس میں اضافہ کر لیں، ملین مثلا، اب خدا کے نزدیک پہنچ جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں علماء نے بیان کیا کہ حقیقت میں پروردگار کی جو صفات ہیں، پروردگار کے اندر جو چیزیں پائی جا رہی ہیں، اپنے وجود کے اندر اس کو دیکھو کہ کتنا ہے۔ وہ رحمان ہے، تمہارے وجود کے اندر رحمانیت کتنی ہے۔ وہ کریم ہے، تمہارے وجود کے اندر کرم کتنا ہے۔ وہ ستار العیوب ہے، تمہارے وجود کے اندر یہ ستاریت کتنی ہے۔ تم دیکھو کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا کوئی گناہ، کسی کی کوئی مشکل تمہارے سامنے آ گئی، تو کیا تم ہر جگہ غیبت نہیں کرتے پھرتے ہو؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں تم روزہ بھی رکھے ہوئے ہو لیکن کسی کو کھینچ بھی رہے ہو، اس کی گناہوں کی پردہ پوشی کر رہے ہو کہ نہیں؟ اگر کر رہے ہو تو یہ وہ منزل ہے کہ تم قریب ہو رہے ہو اپنے پروردگار سے۔ اگر تمہارے وجود کے اندر رزاقیت ہے، تمہارے وجود کے اندر کرم ہے، تم نہیں دیکھ سکتے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں کوئی غریب ایسا رہے کہ جس کے سفرے پر کچھ بھی نہ ہو، وہ افطار کے وقت بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور تمہارا سفرہ رنگین ہے، تمہیں یہ پسند نہیں ہے، تم بلکہ اپنے سفرے سے اٹھا کے لے کے جاؤ گے، اسے دو گے، تو یہ وہ چیز ہے کہ تم اپنے پروردگار سے نزدیک ہو رہے ہو۔ ورنہ یہ صرف ایک دعا ہے، ہم صرف دعا کر رہے ہیں پروردگار اپنی رضا سے قریب کر دیں، لیکن کوئی عمل ہم زندگی میں نہیں ایسا کر رہے ہیں کہ اپنے پروردگار سے قریب ہو سکیں۔ ہم اپنی زندگی میں اگر عمل کریں گے، اور وہ عمل ایسے ہوگا کہ وہ تمام صفات جو پروردگار کے اندر ہیں اپنے وجود کے اندر ہم لے کے آئیں گے، اس کی تجلی
تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اس سے قریب ہیں، ورنہ وہ تو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ تو رگِ گردن سے ہم سے قریب ہے۔ مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے قریب ہونا ہے، اور ہم اس سے قریب ہونے کے لیے کوئی مسافت کو ہمیں طے نہیں کرنا ہے، بلکہ وہ ساری چیزیں جو صفات پروردگار کی ہیں ان صفات کو اپنے اندر لے کے آنا ہے، اور ہم اپنے پروردگار سے نزدیک ہو جائیں گے۔ رضایت خدا میں جو ایک اہم مرحلہ ہے، روایت میں اس چیز کو بیان کیا گیا کہ پروردگار تعجب کرے گا 3 لوگوں کے اوپر، 3 لوگوں سے پروردگار متعجب ہوگا۔ ایک شخص وہ ہے کہ جو پروردگار کی نماز جب پڑھتا ہے تو حضور قلب اس کے دل میں نہیں ہے، خشیت الہی نہیں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ذہن ادھر ادھر ہے، ساری دنیا کے مسائل اس کے ذہن میں ہیں سوائے خدا کے۔ جب یہ منزل ہے تو کہا کہ پروردگار یہاں پر انسان کے اوپر تعجب کرے گا۔ دوسری منزل یہ ہے کہ پروردگار یعنی جہاں پر ہم اپنی نمازوں میں پروردگار کی طرف متوجہ نہیں ہیں، پروردگار یہاں پر تعجب کر رہا ہے۔ دوسری منزل یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں روزی کا طالب ہے، روزی طلب کر رہا ہے، اور پروردگار اس کی روزی دے رہا ہے، اور اس کے بعد بھی وہ کل کے لیے سوچ رہا ہے کہ کل میرا کیا ہوگا، پروردگار کے اوپر توکل نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے۔ یہ وہ منزل ہے کہ پروردگار یہاں پر متعجب ہوتا ہے۔ اور تیسری منزل یہ ہے کہ جہاں پر ایک انسان ہنس رہا ہے اور اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا پروردگار اس سے راضی ہے کہ نہیں، یعنی جو ہم دعا کر رہے ہیں پروردگار اپنی رضا سے ہمیں قریب کر دے، تو کم از کم ماہ مبارک کے گزر جانے کے بعد ہمارے وجود کے اندر یہ بات آنی چاہیے کہ پروردگار کس حد تک تو ہم سے راضی ہے، اور ہم اپنے آپ کو اپنے پروردگار سے راضی کریں گے جیسا کہ روایت میں ہے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ پروردگار ہم سے کتنا راضی ہے۔ اور یہ وہ منزل ہے کہ عجیب منزل ہے جہاں پر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اگر پروردگار انسان سے قریب ہے اور اس سے راضی ہے، اور انسان پروردگار کی رضا کی خاطر اگر ایک عمل انجام دے رہا ہے تو اس کی ہر ایک اس کا عمل دوسرے انداز کا ہوتا ہے، اس کی نماز کی کیفیت دوسری ہوتی ہے۔ ورنہ گلستان سعدی میں شیخ سعدی نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ استغفار ہم بھی کرتے ہیں، استغفار عرفا بھی کرتے ہیں، لیکن استغفار عرفا کا ہوتا ہے اپنی نمازوں کے سلسلے میں۔ وہی نماز جو ایک عارف نے پڑھی ہے اس کے بارے میں وہ استغفار کر رہا ہوتا ہے، پروردگار میں نے نماز پڑھی ہے، نہیں پتہ تیری رضا حاصل کر سکا کہ نہیں کر سکا، اس کے بعد وہ استغفار کر رہا ہوتا ہے۔ ہم استغفار کرتے ہیں اپنے گناہوں کے سلسلے میں، پروردگار میں نے یہ گناہ کر دیا، میں نے جھوٹ بول دیا، میں نے مثلا غیبت کر دی، میرے دل میں حسد رہا، میں نے مختلف گناہ کیے، پروردگار اس سے مجھے چھٹکارا دلانے کے لیے پروردگار تو مجھے معاف کر دے تاکہ یہ بار گناہ محسوس نہ کروں۔ تو ایک منزل یہ ہے کہ ہم استغفار کرتے ہیں گناہوں سے، عارف استغفار کرتا ہے اپنی نمازوں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز تو ہے لیکن وہ نماز مقبول بارگاہ الہی نہیں ہوئی ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ جس طرح سے پروردگار کا حق تھا اس حق کو ہم نے ادا نہیں کیا ہے۔ تو ایک مرحلہ ہے، ہم اس منزل پر یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار اس مہینے میں اپنی خوشنودی، اپنی رضا کو ہم سے قریب کر دے، اور ان چیزوں سے ہمیں دور کر دے جو تیری ناراضگی کا سبب ہیں، تاکہ پروردگار ہم تیرے غضب سے بچ سکیں۔ اور اگر کوئی غضب پروردگار کا سبب بنا تو نتیجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ مبغوض پروردگار رضائے پروردگار کا پھر حامل نہیں ہو سکتا ہے۔ اب انسان کو اس کیفیت سے روزے کو رکھنا ہے کہ وہ روزہ رکھ رہا ہے رضائے الہی کی خاطر، کچھ ایسا عمل انجام نہ دے کہ جو پروردگار کی ناراضگی کا سبب ہو۔ اس لیے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں لیکن روزہ رکھ کے اگر جھوٹ بولنا ہے تو جھوٹ بولنا یہ ناراضگی پروردگار کا سبب ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ انسان ایک ظرف میں پانی لے کے چل رہا ہے لیکن اس میں اس نے سوراخ کر دیا ہے، کبھی پانی رہ ہی نہیں سکتا چونکہ سوراخ کر دیا ہے۔ اب اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں پروردگار کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، تو اب اگر کوئی بھی ایسا عمل انجام دے رہے ہیں جو خدا سے دور کر رہا ہے تو اس کا کوئی فائدہ اور کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ اور اسی لیے ہم اس طرح سے پروردگار کے سامنے دعا گو ہیں کہ پروردگار ہم جہاں تیری رضا سے قریب ہو سکیں ہمیں وہ صلاحیت دے، وہ توفیق دے کہ تیرے غضب سے بھی ہم دور رہ سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔